ہمارے دوستوں احمد سلامی پوائنٹ کی طرف سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں بیوی کی یہ 3 عادتیں غرب میں غربت پھیلاتی ہیں۔ ہم آپ کو 3 ایسے عمل کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کہ میاں بیوی سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ کیا یہ کام ایسے ہیں جو گھر میں غربت لاتے ہیں؟ ان کاموں کی وجہ سے گھر میں پریشانی آتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ ان 3 کاموں کو نہ کرو، کیونکہ اگر آپ یہ 3 کام کرو گے تو آپ کا گھر غربت میں ڈوب جائے گا۔ تو اس حوالے سے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حقائق بتاتے ہیں جس میں آپ نے 3 کام کرنے سے میاں بیوی کو منع فرمایا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص کافی دیر سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے آتا تھا، اور پھر اچانک سے وہ غائب ہو گیا اور نماز پڑھنے نہ آتا۔ تو پھر کافی دنوں بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر پر گئے، اور واپسی پر آپ نے ایک گھر کی دیوار کے سائے میں قیام کیا تاکہ تھوڑی دیر سکون کر لیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سائے میں بیٹھے تو گھر کے اندر سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے میاں بیوی کے جھگڑنے کی آوازیں سنی، جو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میاں بیوی کو مار پیٹ رہا ہے اور لعن طعن کر رہا ہے، جس پر بیوی رو رہی ہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آوازیں سنی تو آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تاکہ وجہ جان سکیں۔ جب وہ شخص دروازے پر آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے جو نماز کے لیے آتا تھا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے کہا کہ بیوی کو کیوں مار رہے ہو؟ تو اس نے کہا، اے امیر المومنین، جب سے یہ میرے گھر میں آئی ہے تب سے میرے گھر میں غربت کے ڈیرے ہیں اور میرے گھر کا سارا رزق ختم ہو گیا ہے۔ یہ میری زندگی میں مصیبت بن کر آئی ہے۔ میرا گھر اس کی وجہ سے تباہ ہو گیا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اپنی بیوی کو بھی بلاؤ۔ جب وہ دونوں آپ کی خدمت میں پیش ہوئے تو وہ شخص پھر سے شکایت کرنے لگا کہ یہ بدبخت ہے، اس کی وجہ سے میرے گھر میں نحوست آئی ہے اور میں غربت کا شکار ہو گیا ہوں۔ عورتیں بچے پیدا کرتی ہیں، اس نے میرے گھر میں مصیبتیں اور غربت پیدا کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ تیرے ساتھ یہ کب سے اس طرح کر رہا ہے؟ تو اس عورت نے کہا، میں اس کے گھر میں آئی ہوں تب سے یہ ایسا ہی کر رہا ہے جب سے میں اس کے گھر میں آئی ہوں، اور وہ مجھے تانے دیتا ہے، مارتا ہے، کہتا ہے میرے گھر سے نکل جا، تیری وجہ سے میں غریب ہو گیا ہوں، تو جہیز میں کچھ نہیں لائی۔ اور مزید کہنے لگی، میرے تو اب ماں باپ بھی اس دنیا میں نہیں، میں کہاں جاؤں؟ میرا شوہر باہر تو مومن اور پرہیزگار نیک آدمی ہو جاتا ہے، لیکن گھر میں میرے اوپر بہت ظلم کرتا ہے۔ اب آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ یاد رکھو، بیوی کے گھر میں آنے سے غربت اور پریشانی نہیں آتی، بلکہ یہ انسان کی اپنی کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔
جو گھر میں غربت اور پریشانی لاتے ہیں، اور فرمایا اے شخص، تمہاری غربت کا سبب تمہاری اپنی بیوی کے ساتھ یہ رویہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر سے غریبی دور ہو جائے تو یہ 3 کام چھوڑ دو، اور فرمایا یہ 3 کام ہرگز نہ کرو تو گھر کی غریبی ختم ہو جائے گی۔ اس شخص نے پوچھا اے امیر المومنین، کون سے 3 کام غریبی لاتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پہلا کام تو یہ کرو کہ بیوی کو گالیاں دینا، مارنا پیٹنا چھوڑ دو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا رویہ رکھو، اور یہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اور حکم بھی ہے کہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دوسرے کام کے بارے میں فرمایا میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ تلخ لہجہ رکھنا اور اپنے رونے اللہ کے علاوہ لوگوں کے سامنے رونا۔ اگر تم نے رونا ہے تو لوگوں کے سامنے نہ رو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مصلی پر بیٹھ کر رو، تاکہ تمہارے مسئلے حل ہو جائیں۔ اپنی فریاد اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھو اور اللہ تعالیٰ سے ہی دعائیں مانگو۔ بیوی کو مارنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کے سامنے عاجزی کرنے، اس کے سامنے رونے سے مسائل حل ہوں گے۔ تیسرے اور آخری کام کے بارے میں فرمایا رحمان کو ناراض کرنا اور شیطان کو راضی کرنا ہے، جو گھر میں غربت لاتا ہے۔ اس لیے ایسا کوئی کام گھر میں نہ کرو جس سے شیطان راضی ہو اور رحمان اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ تو یہ 3 کام کبھی نہ کرو جن کے کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ ان 3 کاموں کو گھر میں نہ کیا جائے اور اپنے اعمال کو درست کیا جائے۔ گھر میں ایسے اعمال کیے جائیں جو گھر میں برکت کا باعث بنے، اور ایسے کاموں کو نہ کیا جائے تو اللہ کی ناراضگی کا سبب بھی نہ ہوگا، تو گھر میں غربت نہیں آئے گی اور پریشانیاں گھر سے ہمیشہ کے لیے دور چلے جائیں گی، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے نیک کام کرنے چاہیے اور اپنی منتیں فریادیں دعائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کریں، لوگوں کے سامنے کچھ نہ کریں، لوگوں سے نہ مانگیں۔ بہت پیاری پیاری اور اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں۔